ایک کرسچن ایک ہندو دونوں سفر کر رہے تھے. اب وہ صحرا میں دیکھا کہ دور دور تک کوئی بستی نہیں, دونوں پریشان ہو گیا. ایک بستی نظر آئی, دونوں کو بھوک لگی تھی. ایک ہندو ہے ایک کرسچن ہے, ایک ہندو ہے ایک, ارے بولو بھائی, عیسائی کرسچن ہے. اور قربان جاؤ, یہ بستی نظر آئی, بولا چلو یہ بستی نظر آتی ہے اور وہاں کچھ کھانے کو مل جائے گا. اور بستی کے قریب پہنچے, دیکھا کہ مسجد نظر آ رہی ہے. بولا کہ ارے باپ مسجد, یہ مسلمانوں کی بستی ہے. تو دونوں مشورہ کیا. وہ کرسچن بولا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی بستی ہے, اگر وہ لوگ جان لے گا کہ ہم کرسچن ہیں تم ہندو ہو تو کھانا انہوں نہیں ملے گا, اس لیے نام بدلو, تھوڑی بہت چالاکی کرو. تو کرسچن بولا کہ ہم اپنا نام رکھیں گے احمد. پوچھے گا کوئی کیا نام ہے, ہم بول دیں گے احمد. تم کیا نام بولو گے؟ تو وہ ہندو نوجوان بولا کہ نہیں ہمارا جو نام ہے ہم وہی نام بولیں گے. میرا نام سنیل ہے, ہم سنیلے بولیں گے. بولا نہیں پھنس جاؤ گے. بولا پھنسیں گے دیکھا جائے گا. لیکن ہم نے سنا ہے, وہ نوجوان ہندو نوجوان کہنے لگا, ہم نے سنا ہے کہ مسلمان کے دروازے پہ کوئی بھوکا چلا جائے وہ وہاں سے خالی نہیں لوٹتا ہے. مسلمان جس کے دروازے پہ پیاسا جلا جائے وہ بغیر پانی پیے وہاں سے واپس نہیں آتا ہے. اور قربان جائیے, کرسچن نے کہا کہ جیسی تمہاری مرضی, پھنسو گے تو پھر ہم کو مت کہنا, لیکن میرا نام احمد رہے گا. بولا چلو. مسجد گئے, امام صاحب سے ملاقات ہوئی, سلام دعائیو, بیٹھیے بھائی, کہاں سے آئے آپ لوگ؟ بولا ہم لوگ مسافر ہیں, بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں, تو سوچے کہ تھوڑا کچھ دیر آرام کر لیں. بولا بہت اچھا. امام صاحب نے بٹھایا, بیٹھی. تو دوپہر کا ٹائم ہے, کھانے کا ٹائم ہے. تو امام صاحب نے کرسچن سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, اس لیے کہ پہچان, داڑھی تو ہے نہیں, کرتا پاجامہ ہے نہیں, پہچانے کسی مسلمان ہے کیا نہیں. تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بولا کہ میرا نام احمد ہے. بولا کہ الحمدللہ بہت اچھا نام ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ کا نام بابو؟ بولا میرا نام سنیل ہے. بولا اچھا دونوں دوست ہیں؟ بولا کہ ہاں دونوں دوست ہیں. تو اپنے خادم کو بلایا کہ خادم ادھر آؤ, ایک نوجوان کو بولا ادھر آؤ. وہ خادم آیا, بولا کہ حضرت کیا بات ہے؟ بولا دیکھو یہ سنیل بابو ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, یہ بہت دور سے یہ لوگ چل کر آئے ہیں, اس کو بھوک لگی ہوگی, جلدی اس کا منہ ہاتھ دھلا کر کے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو. اب وہ سنیل کو لے کے وہ نوجوان چلا گیا. اب یہ احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب حضرت ادھر وہ گھومے اور فرمائے, رمضان کا مہینہ تھا, تو حضرت نے کہا کہ کہیے احمد بھائی روزہ کیسا چل رہا؟ وہیں الٹ گیا وہ. میرے بچوں نوجوانوں, ڈھیر چالاکی, دیکھو جو چالاکیاں کرنا یہی کر لو, اللہ کے پاس کوئی چالاکی نہیں چلے گی. ایک بات یاد رکھنا, وہاں جھوٹ نہیں, وہاں جھوٹ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. میرا اللہ کا قانون ہے, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے. جو آیا ہے جانا ہوگا, یہ اللہ کا قانون ہے, دنیا کی ریت ہے. دیکھیے دنیا میں نہ جانے کتنے مذاہب ہیں, مذہب میں اختلاف ہے, عبادت میں اختلاف ہے, مسلک میں اختلاف ہے, عقیدے میں اختلاف ہے, قربان جاؤ, لیکن موت پر کسی بھی مذہب کا اختلاف نہیں ہے. کرسچن ہو, یہودی ہو, اور نصرانی ہو, برہمن ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, کسی سے بھی پوچھو قربان جاؤ, قربان جاؤ, کسی سے بھی پوچھو مرنا ہے, بولے گا جانا تو ہے. کوئی نہیں بولتا کہ نہیں ہم نہیں مریں گے, اس لیے کہ یہ دنیا کی ریت ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہوگا, اور اللہ کا قانون ہے جو آیا ہے سب کو میرے پاس آنا ہوگا. المختصر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اللہم صلی علی, بلند آواز سے پڑھیے, زور سے پڑھیے, ایسا لگ رہا لاج لگ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد باری تعالیٰ کے. ایک مطلع ایک شعر. میرے اللہ مجھے, میرے اللہ مجھے
تنہا نہیں ہونے دینا میرے اللہ مجھے. یہ دنیا والے پردھان منتری ہو، امریکہ کا راشٹرپتی بل کلنٹن ہو، انڈیا کا پرائم منسٹر شری نریندر مودی ہو، بہار کے مکھ منتری شری نتیش کمار ہو، اور قربان جاؤ لوگ اپنے سرکشا کے لیے اور باڈی گارڈ رکھتے ہیں. باڈی گارڈ رکھتے ہیں نا، اور قربان جاؤ باڈی گارڈ رکھتے ہیں. کیوں اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھتے ہیں. لیکن مسلمانوں، نوجوانوں، سنو 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 سنو، او دنیا کے لوگ اپنی جان کے خوف سے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ انسان کو رکھتا ہے. اور قربان جاؤ تم صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ 70 فرشتے کو زمین پر بھیج دیتا ہے، وہ تمہارا باڈی گارڈ بن جائے گا. 70 فرشتوں کو اللہ حفاظت میں لگا دیتا ہے. نکلے گھر سے آیت الکرسی پڑھ کر نکلے، قربان جاؤ شام تک وہ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے. 70 باڈی گارڈ. کتنے؟ ارے زور سے بولو بھائی. 70 کو فرشتے حفاظت کرتے رہیں گے. قربان جاؤ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ. قربان جاؤ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم میرے طرف ایک بالشت بڑھو. ایک بالشت. کتنا؟ ایک بالشت بڑھو. ہم ایک آدھ بڑھیں گے. اور میرا بندہ سنو تم چل کر آؤ، میرے طرف چل کر آؤ، ہم دوڑ کر جائیں گے. ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا؟ ارے دنیا ہم کو ایسا پیار کرے گا؟ ایسا کوئی پیار کرے گا؟ او بیوی بولی شوہر سے تو ہمارا آج کتنا محبت کرے جا، تو شوہر بولا کی پھالتو بات کرے جا، یہ سب کوئی بات ہے، جو کام کر گھجو. تو بیوی بولی کہ ہم جانتے ہیں آپ ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں، ہم کیسے کیسے رہ رہے ہیں گھر میں ہم نہ جانتے ہیں. تو شوہر بولا کہ آج اب پاگل ہے. تو بیوی بولی نیا بولیے آپ. تو شوہر بولا کہ دیکھو ہم تمہاری محبت میں پاگل ہیں. تو بیوی بولی کہ جب پاگل چھو تو اگر ہم تھوڑا سا پہلے اگر مری جائے تو بیاہ نہیں کرو. تو شوہر بولا کہ پاگل کچھ بھی کر سکتا ہے. بولا ہم سمجھتے ہیں آپ ہم سے محبت نہیں کرتے. اللہ سے لو لگاؤ. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم میرے طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر جاؤں. میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا میرے اللہ مجھے، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا. سر محفل مجھے رسوا نہیں ہونے دینا. سر محفل مجھے. اور یہ شعر میں سنا رہا ہوں خاص کر اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے. دروازہ بند، کھڑکی بند، موبائل ہاتھ میں، ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بولا کوئی نہیں دیکھ لگو. اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ وہ ہوگا کسی اور کا خدا جو نہ سنتا ہوگا نہ دیکھتا ہوگا. میرا اللہ وہ ہے جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں. ہم بند روم میں کیا کیا کرتے ہیں دنیا والا نہیں دیکھا. لیکن قربان جاؤ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اللہ میرے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. لوگ میری عزت کرتا ہے. اگر میرے عیبوں کو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ دیکھو یہ گناہ کر کے ابھی گھر سے نکلا ہے، کہیں منہ چھپانے کے لائق نہیں رہیں گے ہم لوگ. میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی. آمین بولے گا.
میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کر لینا تو پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے تنہا نہیں ہونے دینا، میرے اللہ مجھے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ میرے بچوں، نوجوانوں، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا قربان جاؤ پھر کیا ہے آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، پھر یہ دنیا کیا ہے؟ سنو میرے بچوں، نوجوانوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، اور قربان جاؤ یہ دنیا ایگزامینیشن گاہ ہے، یہاں امتحان دو، اللہ کے نزدیک پاس ہو جاؤ گے، اللہ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ محمد علی ایک باکسر ہے، نام سنے ہوں گے آپ لوگ، ارے بولو بھائی، سنے کہ نہیں سنے؟ محمد علی باکسر، او فائٹر، باکسر کہ یہ فائٹر، لیکن قربان جاؤ وہ جب دین کی طرف آیا، دولت کی کمی نہیں، لیکن جب وہ اللہ کے بارگاہ میں جھکا، جب دین کی طرف آیا، جوڑا سنو، وہ راستے میں چلتا تھا، وہ اپنے پاکٹ میں ماچس رکھتا تھا، ماچس جانیں نا، ماچس سلائی بولتے، ماچس بولتے، ماچس رکھتا تھا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ محمد علی صاحب آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ بولا نہیں۔ بیڑی پیتے ہیں؟ بولا کہ نہیں۔ پھر یہ ماچس، اور قربان جاؤ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں ماچس اس لیے اپنے پاکٹ میں رکھ کر چلتا ہوں کہ کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی گناہ کر لوں تو ایک تلی جلا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہوں، تلی کو جلاتا ہوں، ماچس کی تلی کو جلا کر اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہوں، آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں جھٹک دیتا ہوں اسے، تو اپنے آپ سے کہتا ہوں محمد علی جب دنیا کی ایک ماچس کی تلی کا آگ برداشت نہیں کر سکتا تو گناہ کرو گے، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ پھر میں گناہ کے قریب نہیں جاتا، میں گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ میرے بچوں، نوجوانوں، سنو، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، وہ آ کر رہے گی، اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، کیا لایا ہے؟ اجے ایک دستور ہے، جب کہیں مہمان جاتے ہیں ہم لوگ تو کسی کے یہاں جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بولو بھائی، ارے بولو نا بھائی، کسی کے یہاں کچھ جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں نا؟ جاتے ہیں، شیور سی بات ہے، جانا چاہیے۔ کسی کے یہاں جاؤ کچھ لے کر جاؤ۔ اب ایک داماد سسرال گیا، 100 روپیہ کا کیلا لے کر گیا، 150 روپیہ کیلا لے کر کے گیا، اور بیوی وہیں تھی، اور وہ کھانا پینا کھایا، بیوی کو بولا کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، تو دونوں نکلا، تو ساس بولیے بیٹا رکو، تو ساس جو ہے نا اپنے دوپٹے سے 100 روپیہ کا نوٹ کھول کے داماد کو دی کہ بیٹا اس کو رکھ لو، رستے میں چائے پانی کھا لینا۔ تو وہ لڑکا پاکٹ میں رکھ لیا، کچھ دور جب نکلا، بستی سے باہر نکلا، تو اپنی بیوی سے بولا کہ بتاؤ تمہاری ماں کتنی کنجوس ہے؟ بولا کہ کیا ہوا؟ بولا ہم 150 روپیہ کا کیلا لے کے گئے، اب وہ 100 روپے دی ہم کو۔ تو اس کی بیوی بولی کہ اب ہم کو لینے گئے تھے کہ کیلا بیچنے گئے تھے؟ کسی کے یہاں جاؤ
خالی ہاتھ نہیں جاتے. ہم دنیا میں کسی کے یہاں جاتے ہیں, سمدھی کے یہاں جاؤ خالی ہاتھ نہیں, بیٹی کے یہاں جاؤ خالی ہاتھ نہیں, اور رشتے داروں کے یہاں جاؤ خالی ہاتھ نہیں, دوست کے یہاں جاتے خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں. میرے بچوں, نوجوانوں, اللہ کے یہاں جاؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے؟ ارے خالی ہاتھ جاؤ گے, اللہ تو پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا کیا لایا, کیا لایا؟ بولے اللہ سیمسنگ کا موبائل لایا. اللہ پوچھے گا میرے بچوں, نوجوانوں, تیار رہو, موت پیچھے سائے کی طرح کھڑی ہے. تمہیں پتہ نہیں, معلوم نہیں, تمہیں خبر نہیں ہے. ایک عورت سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی, شوہر کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے پوچھا ارے کیوں مرلے کی بلے؟ رات کا منا کا باپ پلاؤ کھل کے, چکن کھل کے, مٹن کھل کے, دہی کھل کے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلے, ستلے زیادہ کھلا دیے, اس کا مطلب موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے, کسی کو سدا اس میں رہنا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے, کسی کو سدا اس میں رہنا نہیں ہے. تو انشاءاللہ, اور ایک بات یاد رکھنا, یہاں رہ کے وہاں کی تیاری کرنی ہے, مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا, مرنے کے بعد موقع, ارے مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا, اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر عمل ٹھیک رہے تو قبر میں آرام ہے. اگر عمل گڑبڑ رہا تو اتنی ٹھوکیا پڑے گی, ماتھا کا بالے اڑا دے گا فرشتہ. عمل اگر صحیح نہیں ہے تو عذاب قبر مبتلا ہونا ہوگا نا. عذاب قبر برحق ہے نا, اور قربان جاؤ. عمل اگر اچھا ہے, عمل اگر بہتر ہے تو پھر تو کیا کہیے, جنتی لباس آپ کو پہنایا جائے گا, اور قربان جاؤ جنت سے جنتی بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا, اور جنت کی کھڑکیوں کو اللہ کھلوا دے گا, اور پھر میرا اللہ کہے گا میرا بندہ سو جا, سو جا, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کو دلہن سوتی ہے. پھر اللہ حشر کے میدان میں اٹھائے گا. قربان جاؤ میرے بچوں, نوجوانوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کرنا ہے. مرنے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے, یہ عمل کے جو تمہارے دفتر ہیں یہ بند ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے. تو وہاں کی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری نماز ہے. کون سی تیاری ہے؟ نماز. ہمارا یہ جو نوجوان ہے 70% نوجوان خالی جمعہ پڑھے گا. اب ادھر کیا ہے نہیں معلوم نہیں. ارے ادھر کیا ہے, بات صحیح ہے. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بابو نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھے ہو؟ بولا نہیں پڑھے. کاہے نہ پڑھے؟ بولا مجبوری ہے. ہم کہ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے, تم کو کب سے ہونے لگی؟ بولا کہ نہیں وہ بات نہیں ہے, پانی نہیں لیے. ہم کہا وہ یہ مجبوری ہے, یہ کوئی مجبوری ہے؟ ارے پانی نہیں لیے. کاہے نہیں لیے؟ پانی نہیں تھا. گنگا کا, جمنا کا, سرسوتی کا, نل کا, ٹویل کا, کنواں کا پانی ہندوستان میں ہے. اس کو پانی نہیں مل رہا, تو پانی نہیں تو مٹی لو. ڈھیر چالاک ہے نا یہ. میرے بچوں, نوجوانوں, ڈھیر چالاکی. دیکھو جو چالاکیاں کرنا یہی کر لو, اللہ کے پاس کوئی چالاکی نہیں چلے گی. ایک بات یاد رکھنا, وہاں جھوٹ نہیں, وہاں جھوٹ نہیں ہے, وہاں جھوٹ نہیں چلے گی. ایک بات یاد رکھنا, وہاں رشوت نہیں چلے گی. ایک بات یاد رکھنا. اور قربان جاؤ, اللہ کو منانا ہے یہی منا لو. اور ایک بات اور ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھو بچہ اس دنیا میں آتا ہے, ایک ہنر لے کر آتا ہے,
ایک ہنر لے کر آتا ہے. بچہ اس دنیا میں آتا ہے ایک ہنر, ارے ہنر جانتے ہیں نا, اب مان گئے کام, ایک کام لے کر آتا ہے, ایک ہنر لے کر آتا ہے. اور قربان جاؤ, دیکھو کوئی انجینئر بنتا ہے, ماسٹر بنتا ہے, پروفیسر بنتا ہے, کوئی سونار ہے, کوئی کمہار ہے, کوئی کچھ بھی کہے, وہ جوان ہونے کے بعد سیکھتا ہے تب بنتا ہے کہ بھائی یہ انجینئر ہے, یہ ماسٹر صاحب ہے, یہ وکیل صاحب ہے, یہ بڑھئی ہے, یہ کمار ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈرائیور ہے, یہ سیکھتا ہے. لیکن واہ واہ قربان جاؤ, بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے ایک ہنر لے کر آتا ہے. اب وہ کون سا ہنر لے کر آتا ہے؟ سنو, رونے کا ہنر لے کر آتا ہے. بولے بچہ پیدا ہوتا روتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک رونے پر, بچہ کے رونے, صرف رونے کے ہنر سے ماں سے سب کام کروا لیتا ہے. بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بچہ پیشاب کر دیا, بس رونا شروع کر دیا, ماں کام کر رہی چھوڑ چھاڑ کے آئے گی, بچہ کہے کا نہیں آئی دیکھی بولے پیشاب, بستر بدل دی. بچہ پخانہ کر دیا, رونا شروع کر دیا, ماں آئی بستر بدل دی, بچے کو بھوک لگی, رونا شروع کیا, ماں سمجھ گئی بچے کو بھوک لگی ہے, آئے گود میں اٹھائی, سینے سے لگا لی, بچہ رونا بند کر دیا. قربان جاؤ, وہ ایک بچہ ایک ہنر لے کر آیا, صرف رونے کا ہنر لے کر اپنے ماں سے سارا کام کروا لیتا ہے. اور قربان جاؤ, او میرے بچوں, نوجوانوں, آؤ اللہ کے بارگاہ, اللہ کے سامنے رہو, اللہ تیری زندگی بھی بنا دے گا, دنیا بھی سنوار دے گا, آخرت بھی سنوار دے گا. اللہ کے آگے رونا تو جانو, اپنی پیشانی کو جھکاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں میرے بچوں, نوجوانوں, سب سے پہلا عمل ہے نماز. یہ میرا 70% نوجوان صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے. تو میرے بچوں, جمعے کی نماز صرف فرض نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز فرض ہے. حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. ایک وعدہ لے کر اٹھو میرے بچوں, نوجوانوں, کہ انشاءاللہ. اچھا, ایک نوجوان سے پوچھا میں نے کہ بیٹا تم نمازی کیسے بنے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ حضرت میں نے علماء سے, میں نے کتابوں سے پڑھا ہے, میں نے علماء سے سنا, کتابوں میں پڑھا ہے کہ شیطان صرف ایک سجدہ نہ کیا. اب وہ بھی سجدہ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, تباہ و برباد ہو گیا, اللہ نے جنت سے پھینک دیا. اور قربان جاؤ, اوہ ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے. ابلیس کو اللہ نے جنت سے پرکھ دیا زمین پر, اس لیے کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, اللہ کے نافرمانی نہیں کی, اللہ کی نافرمانی کی. ہم تو اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ شیطان سے بڑا مصیبت میں تو ہم ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. میرا اللہ, میرا اللہ, میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس لیے میرے بچوں, انشاءاللہ کام نہیں بنتا ہے, اپنی پیشانی کو جھکاؤ, اللہ کے آگے اپنی جھولی کو پھیلا دو, دیکھو اللہ سے مانگو, اللہ بگڑا ہوا کام کیسے بناتا ہے, دیکھ لو انشاءاللہ. انشاءاللہ وعدہ کرو میرے بچوں کہ انشاءاللہ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. پکا وعدہ کرنا. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا. الحمدللہ, میں دعا کر دوں گا. الحمدللہ. واہ واہ. اے زمانے کے طلبگار, نمازی بن جا. اے زمانے کے طلبگار, نمازی بن جا. مال و دولت ہے یہ بیکار, نمازی بن جا. مال و دولت ہے یہ بیکار, نمازی بن جا. مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے, اب نہ ٹوٹے کوئی مینار, نمازی بن جا. اب نہ ٹوٹے کوئی مینار, نمازی بن جا. میرے بچوں, جہاں پر میرے اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہمیں, دن اور رات ملا کر, کیا ہم اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ 1 گھنٹہ نکالو میرے بچوں, نوجوان, 1 گھنٹہ نکالو.
1 گھنٹہ نکالو نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ اور قربان جاؤ، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اور سنو، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے پوچھا، جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ سے پوچھ لوں۔ کہا کہ پوچھو۔ اور قربان جاؤ، حضرت جبرائیل گئے کہ یا اللہ تیرے محبوب کا سوال ہے، دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ اور قربان جاؤ، میرے پیارے اللہ نے جواب دیا، جبرائیل جاؤ، جا کر میرے محبوب سے کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں اور نمازوں سے اپنی پیشانی کو سجاؤ، انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ ہے، وہاں بھی فائدہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہوگی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجد کی جو امام ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان کا ادب ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب کتنی تنخواہ ہے امام صاحب کی یہ تو ہم کو پتہ نہیں ہے، کتنا 25-30 ہزار ہوگا؟ 25-30 ہزار نہیں، 10-12 ہے۔ باپ رے باپ، اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے یہ، اللہ رحم فرمائے۔ قربان جاؤ، باپ رے باپ۔ 500 ٹکا لیجئے، پنسیا لیجئے، جائیے چوک پر جھولا لے لیجئے۔ اب منا کی ماں کی سن لیجئے، کیا کیا لینا ہے؟ 1 کلو بیگن، 1 کلو بھنڈی، 1 کلو گوبھی لے لیجئے، 2 کلو آلو لے لیجئے۔ پنسیا کا جو دھنیا کہاں سے لے وہ؟ بات صحیح کرے گا نہیں؟ ابھی رانچی میں رانچی کا جلسہ کر کے پورنیہ کا جلسہ پکڑنا تھا، تو یہ لگا تو ایک آدمی سے پوچھا، بھائی شوچالے کہاں ہے، ٹوائلٹ؟ بولا کہ اے تو ہے بس اسٹینڈ میں۔ بس اسٹینڈ میں گیا، دیکھا کہ ایک آدمی کرسی لگا کے بیٹھا ہے، ٹوائلٹ ہے۔ تو بولا کہ مولوی صاحب کیا ہے؟ بولا چھوٹا بڑا؟ بولا چھوٹا کرے۔ بولا 5 ٹکا۔ ہم کہہ لیجئے، تو 10 ٹکیا اس کو دیے۔ بولا جائیے۔ اب ادھر سے نکلے تو ہم نے کہا کہ 5 ٹکیا دے دیے۔ تو وہ ڈبہ کھولا تو کھدرا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب چینج تو نہیں ہے۔ تو ہم بولے تو پھر کیسے ہوگا؟ بولا 1 بار اور کر لیجیے۔ اتنی مہنگائی کے زمانے میں اچھا ابھی بھی 3 چیزیں سستی ہے، 3 چیزیں سستی ہے، 3 چیزیں سستی، اس مہنگائی کے زمانے میں 3 چیزیں سستی ہے۔ مسجد کا امام پہلی چیز، مسجد کا امام، دوسری چیز مدرسے کا استاد، اور تیسری چیز قرآن کی تعلیم۔ یہ تینوں چیزیں سستی ہیں، باقی ہر چیزیں مہنگی ہے۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ آج ہم اپنے امام کی تنخواہ بڑھانا نہیں چاہتے، اور قربان جاؤ لوگ اچھے امام ڈھونڈتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، ایک آدمی 2-4 آدمی گاؤں سے آئے، بولے حضرت ایک امام صاحب چاہیے۔ تو بولا کہ امام صاحب چاہیے، ٹھیک ہے انتظام کر دیں گے۔ بولا نہیں حضرت سن لیجیے، کیسا امام چاہیے؟ تو بولا کیسا چاہیے؟ بولا حافظ ہو۔ بولا ٹھیک ہے، اور؟ بولا قاری ہو۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، اور؟ عالم ہو۔ بولا اچھا، اور؟ مفتی ہو۔ بولا اچھا، اور؟ بولا اخلاق کا اچھا ہو۔ بولا بہت اچھا، اور کچھ؟ بولا ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرتا ہو۔ بولا بہت اچھا، اور کچھ خوبی؟ بولا کہ نہیں ایسا ہی چاہیے۔ تو وہ عالم صاحب بولے کہ پھر تم کو امام نہیں، تم کو فرشتہ چاہیے۔ اب حضرت جبرائیل سے میری ملاقات ہے نہیں، ہے صبح فجر کی نماز پڑھے گا، چائے کی دکان میں بیٹھے گا، باپ رے باپ، کوئی کام کی بات نہیں، خالی فالتو بات۔ بولیے بات صحیح کہ غلط ہے؟ اس کی بات اس کی بات، اچھا اپنے گھر کا خبر نہیں اس کو، یہ گھر بنایا ہے کتنا خرچہ ہے، جو بنایا اس کو پتہ نہیں ہے،
पड़ोस में जो घर बन रहा है कितना खर्चा हुआ उससे पूछिए, वो डिटेल बता देगा। अपना होशे नहीं है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद का इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल चला गया, है बोले देखो कितना उड़े मुलवी। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये वारिसे अंबिया हैं। एक बात याद रखना, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं। इनकी कदर करो, एहतराम करो, और अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो। इनकी दुआ लग जाएगी, अल्लाह तकदीर बदल देगा। एक मुफलिस आदमी एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था, तो बुजुर्ग पीछे पलट कर देखे, तो आपने पूछा क्या बात है भाई, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा? बोला हजरत मुफलिस हैं, गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए? पैसा? बोला कि थोड़ा मोड़ा मत, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। बोला अच्छा ठीक। एगो पहाड़ का टीला था, तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ अल्लाह सोना बना देगा। सोना बन गया। अरे वाह। बोला ले लो। फिर पीछे पीछे आ रहा, तो हजरत ने कहा कि अब क्या है? बोला एगो और बना दिए। चलो एगो और बना दिए। फिर पीछे पीछे आ रहा है, अब क्या है? बोला हजरत एगो और बना दिए। चलो 3 गो बन गया, चलो जाओ। फिर पीछे पीछे आ रहा है, भाई अब क्या चाहिए? बोला हजरत आप अपनी उंगली दे दीजिए हमको। ख्वाहिश देखो। एक बात याद रखना, ये पेट दुनिया इसे नहीं भर सकती। इसे कौन भरेगा? कौन भरेगा? कब्र की मिट्टी भरेगी इसे, कब्र की मिट्टी भरेगी इसे। ख्वाहिशें खत्म नहीं होगी, इसलिए ख्वाहिशों को खत्म करो। यहां रहकर दुनिया की लालच को खत्म करो, और कुर्बान जाओ यहां रहकर वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। और वो इमाम, हमारे मस्जिद के इमाम, जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। हम आते हैं सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। अरे यही ना करते हैं? सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरा इमाम पढ़े, सारे अरकान इमाम करे, हम उसके पीछे पीछे करते हैं। और उनकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बता। अच्छा ये एक बात बताइए, ये 10,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई जल्दी, ईमानदारी से बताइए, चलेगा? इमाम साहब की तनख्वाह 8,000, तो सेक्रेटरी साहब से बोला कि सेक्रेटरी साहब ये देखिए 5-6 गो बच्चा है मेरा, ये तनख्वाह बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो इमाम साहब बोला कि 5-6 गो बच्चा पैदा करने हम बोले थे आपको? रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, ढेरी इमाम मिल जाएगा। तो इमाम साहब बोले कब कहा? बोले कहीं कहा जाए, यहीं रहे, अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़कर घर आया, नौकरी नहीं मिल रही, अररिया ऑफिस घूम रहा है। तो बाप बोला कि दुआ करा देते हैं, बेटा नौकरी मिल जाएगी। तो इमाम साहब को जुमे के दिन बोला कि इमाम साहब मेरा बेटे के लिए दुआ कर दीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत पढ़ा लिखा है। तो इमाम साहब बोला ठीक है दुआ कर देंगे। सलाम के बाद इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया कि भाई हम दुआ करते हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। तो सबसे पहला जुमला बोला कि या अल्लाह ये हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा बहुत पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह नौकरी नहीं मिली है, इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिल जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया। आपका नहीं चलेगा, इमाम का चल जाएगा। ओहो कुर्बान जाओ, आपकी बीवी 3,000 5,000 की शूट पहने, इमाम की बीवी नहीं पहनेगी। आपका बच्चा गोश्त खाएगा, इमाम का बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवान, एक बात याद रखना, महल्ले का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह महल्ले के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम को खुश करो। ये 5,000 10,000 से काम नहीं चलेगा। एक इमाम की तनख्वाह इस ज़माने में कम से कम 20,000 से 25,000 रुपये एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ना, 100 घर है, 100 घर के अंदर में अगर 100 रुपये हर घर से अगर आदमी इमाम को दे, कितने हुए भाई? अरे बोलो भाई, 10,000 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 5-10 हज़ार रुपये बच्चों को पढ़ा करके मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम खुश होगा, महल्ला का सारे घर में खुशहाली पैदा होगी। इसलिए अपने इमाम की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, आइम्मा की कदर कीजिए। यहीं जो करना है कर लीजिए, यहाँ जो बोओगे वही वहाँ काटोगे, जो यहाँ लगाओगे वही पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे।
بس یہ اس کے حوالے سے میں نے کہہ دیا. اچھا بعض جگہوں پر تو اللہ رحم کرے مسجد میں امامیں نہیں ہیں, مسجد میں امام نہیں ہے. ایک مسجد میں گیا جمعہ پڑھنے, دیکھا ایک عالم صاحب سفر میں تھے وہ, تو کسی نے کہا کہ عالم صاحب کچھ بیان کر دیجئے, جمعہ کا بھی ٹائم ہے خطبہ میں. تو انہوں نے سود پر بیان کر دیا کہ سود کھانے والے کی کیا سزا ہے. اب مسجد میں کوئی سود خور بیٹھا ہوا تھا. یہ عالم صاحب کو پتا کہ بیچارے انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق کیا کہتے ہیں تقریر کر دیا, نماز ختم ہو گئی. وہ امام صاحب عالم صاحب جیسے باہر سے نکلے, سود خور نکلا, بولے تو گھر کہاں جاؤں؟ بولا کہا ہے میرا گھر مدھوبن سپول ہے. بولا کہ آئندہ کے بعد اگر یہ مسجد میں دیکھ لیے پیر توڑ دے گا. سوچو اللہ سے ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. قربان جاؤ, یہ وارث انبیاء ہیں. اور اللہ والے کا گزر ہو رہا تھا, اذان ہو رہی تھی, تو اذان ختم ہوئی, سوچے نماز پڑھ لے. مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی, صرف ایک آدمی. تو اللہ والے نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ بولا ہم مؤذن ہیں. بولا کہ جماعت کتنے بجے ہے؟ بولا حضرت یہاں جماعت نہیں ہوتی ہے. وہ جماعت نہیں ہوتی کہا ہے؟ بولا کوئی آتا ہی نہیں, جماعت کہاں سے ہوگی؟ ہم اکیلے اذان دیتے ہیں, اکیلے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جلال میں آ گئے اللہ والے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کتنے گھر کی آبادی ہے؟ بولا 200 گھر کی آبادی ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا. تو اللہ والے نے کہا کہ ایک بار اذان اور دیجیے. بولا حضرت ایک بار دے چکے ہیں. بولا پھر دوبارہ دیجیے. تو یہ مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان جیسے ہی ختم ہوئی, 10 آدمی ادھر سے, 10 آدمی ادھر, 20 آدمی ادھر, کسی کا ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کا ہاتھ میں لاٹھی ہے, مسجد میں گھس گیا. مؤذن صاحب کا حالت خراب. مؤذن صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا, گوشت مچھلی کھا کے دماغ خراب ہو گیا. 2 بار اذان ہوتی ہے, 2 بار اذان ہوتی ہے. تو اللہ والے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اچھا سنو, میں نے دلوائی 2 بار اذان. پہلی بار اذان ہوئی تھی, سنے تھے؟ بولا ہاں سنے تھے, ہم گھر میں تھے. نماز کے لیے کہنا ہے, نماز کے لیے کہنا ہے. اور دوبارہ اذان ہوئی, لڑنے کے لیے آ گئے. دیکھو شان, دیکھو اس کی, جھگڑا کرنے کے لیے آ گیا. جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے اور لڑنے کا ٹائم ہے, اور نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے, آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی تو خاموش ہے, محراب ہے سنسان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے مسلمان. انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز میرے بچوں پڑھوں گے انشاءاللہ. بولا انشاءاللہ پڑھیں گے الحمدللہ. اور دیکھو جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. ایک بات ذہن میں بٹھا لو, جو مسلمان ہوگا وہ, ہاں دیکھو ہیرا چمکتا ہے, ہیرا, ہاں جو اصلی ہیرا ہوگا چمکے گا, اصلی ہیرا ہوگا چمکے گا. اور جوہری کے پاس جاؤ, وہ شیشے میں پیک ہوتا ہے, اور ہیرا وہ جگمگ 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 کرتا رہتا ہے, چمکتا رہتا ہے. اور خریدنے والے جاتے ہیں اس کی چمک کو دیکھتا ہے, اور پرکھنے والے جاتے ہیں اسے پرکھ لیتے ہیں, یہ اصلی ہیرا ہے, چمکے گا. تو جو مسلمان ہے بغیر نماز کا وہ اسے اچھا نہیں لگے گا. مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. مسلمان ہوگا تو نمازی ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے, آمین ولد الحمدللہ. بس آخری بات, یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے. میرے بچوں, نوجوانوں, اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے. اب طویل واقعہ ہے, مکہ سے ہجرت فرمائے مدینہ گئے. اچھا دیکھو صحابہ کرام دھیرے دھیرے مدینہ چلے گئے, مکہ میں گھر چھوڑا,
مکہ میں گھر چھوڑے، مکہ میں سونا چھوڑا، مکہ میں چاندی چھوڑے، مکہ میں زمین چھوڑے، اور کس لیے؟ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے گھر کو چھوڑا، سونا چھوڑا، چاندی چھوڑی، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑا، خاندان چھوڑا، اور قربان جاؤ او چلے گئے مدینہ۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا۔ اور مدینہ پہنچے، اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر، بولو بھائی جلد سے بولو، اپنا گھر نہیں ہے، ایک زمین خالی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے، لیکن انصار مدینہ تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی، قربان جاؤ، اپنا گھر دیا، اور یہاں تک کہ بعض انصاری کے پاس میں 2 بیویاں تھیں، قربان جاؤ، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں شادی کروایا، نکاح کروایا، یہ مہمان نوازی ہے۔ تو ایک زمین خالی تھی، پتہ کیا گیا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، باپ نہیں انتقال کر گیا، چچا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں یتیم بچوں کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ۔ آئے، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ بیچو گے؟ کہ آپ کیا کریں گے؟ کہ میں اس میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ سبحان اللہ، بولا ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ کیا بنائیں گے؟ اللہ کا گھر، مسجد بنائیں گے۔ مسلمانوں سونا اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے۔ مدینہ بھی ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے ہیں، پہلے ایک راستے میں ایک مسجد بنائے، مسجد قباء، ایک مسجد بنا کر پھر مدینہ پہنچے ہیں۔ اپنا گھر نہیں ہے، مسجد کی فکر ہے، مسجد بنانی ہے۔ اور وہ زمین والے نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مسجد بنائیں گے تو اس کا بدلہ تو ہمیں اللہ دے گا، اب بنائیے۔ کہا کہ نہیں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ اسی لیے زمین کی قیمت بولو، ایک قیمت طے ہوئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ، اس مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس قیمت کو میں اکیلے ادا کروں گا۔ اب اس صحابی رسول کا نام کیا ہے میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور مسلمانوں، نوجوانوں سنو، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عثمان ہے؟ یہ داماد مصطفیٰ ہیں، اور ایک بیٹی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا، ایک بعد دیگرے، ایک ساتھ نہیں۔ پہلی بیٹی کو شادی کروائے، ام کلثوم انتقال کر گئی، پھر رقیہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا کیا۔ اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میری 10 بیٹی ہو اور تمہارے نکاح میں دیتا جاؤں، اگر وہ انتقال کرتی جائے تو میں 10 بیٹی کی نکاح تیرے ساتھ کر دوں۔ یہ عثمان اس حدیث کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ اب مر جاؤ گے، زمین یہیں رہ جائے گی، سونا یہیں رہ جائے گا، چاندی یہیں رہ جائے گی۔ کیا خبر میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، بیوی کرے یا نہ کرے، بھائی کرے یا نہ کرے۔ کیوں نہیں رہتی زندگی؟ آج زمین کا مالک ہم ہیں، سونے کا مالک ہم ہیں، چاندی کا مالک ہم ہیں، دکان کا مالک ہم ہیں، کھیت کا مالک ہم ہیں، کیوں نہیں ہم رہتی زندگی؟ اور قربان جاؤ دنیا میں رہ کے ہم وہاں گھر بنا لیں۔
تو کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا. وہاں گھر بنانے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. الحمدللہ. ابھی میں آپ کو بتا دوں، بیگو سرائے کے ایک جلسے کے اندر میں چندہ ہو رہا تھا مسجد کا، تو میں 50,000 سے شروع کیا تھا. ایک نوجوان آیا، بولا حضرت 1,00,000 روپے میرے طرف سے. تو الحمدللہ ہم نے کہا کہ بیٹا 1,00,000 روپے تمہارے طرف سے، تو شادی ہوئی ہے؟ بولا الحمدللہ بیوی ہے. تو ہم نے کہا کہ تم اکیلے جاؤ گے؟ مووی نہیں جائے گی؟ بولا ہاں بیوی بھی جائے گی، 1,00,000 ٹکا بیوی کے نام سے. تو ہم نے کہا کہ ماں باپ ہیں؟ بولا الحمدللہ والدین زندہ ہیں. ہم نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی جنت جاؤ گے اور ماں باپ نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپے ماں کے طرف سے بھی، 1,00,000 روپے باپ کی طرف سے بھی، 4,00,000 ہو گئے. پھر وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت کتنا خرچ ہے؟ کمیٹی والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ 7 سے 8,00,000 روپے خرچ ہے. اس نوجوان نے کہا کہ جتنا خرچ ہوگا میں اکیلے ادا کروں. یہ جذبہ ہے. اور یہاں جو کرو گے وہاں پاؤ گے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے. اور انشاءاللہ مسلمانوں، نوجوان ایک بات یاد رکھنا، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا. یہ الحمدللہ اینٹ کا انتظام ہو گیا ہے. آئیے، 1 کنٹل مکئی سے نہیں ہوگا. دیکھیے اپنا گھر ہم اکیلے بناتے ہیں نا. ارے بولو بھائی، ارے اپنا گھر اکیلے بناتے ہیں نا. اور اللہ کے گھر بنانے کی باری آئی تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں. دیکھیے بازار میں 500,000 روپے ہم خرچہ کر دیتے ہیں. آج جیسے ہی مسجد اور مدرسہ کی بات آ جاتی ہے تو سکہ کھوجتے ہیں پاکٹ میں. 1 ٹکیا چکو. پہلے 2,000 کا نوٹ چلتا تھا نا، پہلے ادھر بند ہوا ہے. اب جمعے میں وہ ڈبہ گھومتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد ڈبہ گھومتا ہے، ہر آدمی کا آگے میں ڈبہ گھومتا ہے، اس میں سوراخ کر دیتا ہے، جس کو جو ڈالنا ہے ڈبہ میں ڈالتے چلے جاؤ. ایک کنجوس آدمی، اس کے پاس جب ڈبہ آیا تو اس کے پاکٹ میں 2,000 کا نوٹ تھا، وہ سکہ ڈھونڈ رہا تھا، اور سکہ ڈھونڈتے ملا تو سکہ نکالا نا تو 2,000 کا نوٹ نکل کے گر گیا. تو سکہ دے دیا. پیچھے والا سب میں ایک آدمی دیکھا کہ 2,000 کا نوٹ اس کا گر گیا، اس کو پتہ نہیں ہے. تو وہ 2,000 کا نوٹ پیچھے والا اٹھا کر کے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ دیا. وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، باپ یہ 2,000 روپے مسجد میں دے رہا ہے. وہ لے کر کے ڈبہ میں ڈال دیا. تو پیچھے والا بولا کہ ارے احتیاط کیجئے، یہ پیسہ آپ ہی کا تھا. وہی بھی ہوش ہو گیا. یہ 1 کنٹل مکئی 50 کلو مکئی سے نہیں ہوگا. 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی تیار ہو جائیے اور انشاءاللہ الحمدللہ اتنا دے دیجئے کہ پھر چندہ کرنے کی ضرورت نہ ہو. تم مسجد گراتے رہو، ہم مسجد بناتے رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ پکا ہے، ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے. میں دنیا میں تم میرا گھر بنا دو، ہم جنت میں تمہارے لیے بہترین گھر بنا دیں گے. تو ہم زیادہ شروع نہیں کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. 20,000 25,000 50,000 1,00,000 کتنے لوگ تیار ہیں؟ جلدی کریے، 5 سے 10 منٹ کے اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. سیمنٹ دے دے، رڈ دے دے، گٹی دے دے، بالو دے دے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اینٹ کا انتظام ہو گیا الحمدللہ. اللہ نے اینٹ کا انتظام کروا دیا. اعلان میں سن رہا تھا، وہ میرے بھائی وہ دلی میں رہتے، میں اس کے لیے 10 دعا کر دوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ سیمنٹ لکھوا سکتے ہیں، گٹی لکھوا سکتے ہیں، بالو لکھوا سکتے ہیں، الحمدللہ رڈ لکھوا سکتے ہیں. کتنے لوگ تیار ہیں؟ جلدی کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا. انشاءاللہ دنیا میں مسجد بنا دو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا گھر، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کا گھر جنت میں بنا دے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میرا اللہ کہتا ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے، پھر ہم اسے پہاڑ بنا کر اسے واپس کر دیں گے الحمدللہ. 2 گاڑی بالو تو ہو گیا، ہاں 2 گاڑی مکمل ہو گیا الحمدللہ. سیمنٹ ہم لوگوں نے رجسٹر دیکھا قریب ہو ہی گیا. ہاں اب صرف لوگوں سے چھڑ مانگنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ 1 کنٹل رڈ لکھا دیں. اللہ لیجئے. آپ یہ کنٹل کہہ رہے ہیں حضرت، یہاں تو ایسے سے لوگ بیٹھے کہ 2 4 5 کنٹل 10 کنٹل رد دینے کو تیار ہے انشاءاللہ. آ جاؤ دعا کر دیں گے انشاءاللہ. دعا ہو جائے گی الحمدللہ. آپ کے لیے دعا ہو جائے گی. 2 4 آدمی جا کر رڈ کے لیے کھڑے ہو جائے الحمدللہ. سیمنٹ کا بھی انتظام
الحمدللہ اللہ نے کروا دیا، بالوں کا انتظام ہو گیا، اینٹ کا انتظام ہو گیا. اے نوجوان آیا ماشاء اللہ، لکھیے کی دبا تو بولا ماشاء اللہ، بہت اچھا. آ جائیے. 3 کنٹل رڈ یہاں یہ بابو. ہاں ایک شعر میں ان کے لیے سنا دوں گا الحمدللہ. یہ صرف روڈ چاہیے. بس رڈے چاہیے. یہ رڈ اللہ اللہ انجینئر آفتاب صاحب، ان کے لیے تو ایک شعر بنتا ہے، سنا دیں. یہاں 3 کنٹل 5 کر دو، ایک شعر سنا دے رہے ہیں، کر دی 5 کنٹل. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. ہے ایک شعر سنا دے الحمدللہ، سنا دیں. ارے بولو بھائی. اچھا اردو کی بھوجپوری کی بنگلہ کی انگریزی؟ بھوجپوری ٹھیک رہے گا. ہاں بھوجپوری ٹھیک رہے گا. ہاں میں سمجھ رہا ہوں الحمدللہ. ہاں بھوجپوری. ہاں وہی ہم کو ڈر تھا کہ بھوجپوری کی بات کہیں بنگلہ کا نہ پھر بات آ جائے. اچھا انشاءاللہ، اچھا انشاءاللہ ٹھیک ہے. آفتاب بابو کے لیے بھوجپوری. کتنا کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا، ہاں باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا. ہاں بازار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا. ہاں بازار لاگیلا. اے اللہ، اے جناب آفتاب بابو نے تیرے گھر کے لیے مولا اے اللہ تعاون انہوں نے کیا، 5 کنٹل سریا لوہا رڈ دیا ہے. یا اللہ ان کے دینے کو قبول فرما لے. آمین بولا جا. یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیہان میں، دکان میں، مکان میں، دانے دانے میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. آمین بولا جا. الحمدللہ. آفتاب بابو پرتھم جھون ہو لو ماشاءاللہ. 2 آدمی ہو گئے، 2 نوجوان ہو گئے. تیسرا نوجوان صرف لوہا چاہیے، رڈ چاہیے انشاءاللہ. بس جلدی سے 10 آدمی کھڑے ہو جائیے، اب زیادہ وقت نہیں ہے الحمدللہ. جلدی کریں بھائی. تیسرا آدمی کوئی ہے نوجوان؟ تیسرا کوئی نوجوان جلدی کرے ماشاءاللہ، اپنے والدین کی اصال و ثواب کی نیت سے 1 کنٹل رڈ، 2 کنٹل، 3 کنٹل جو بھی آپ دینا چاہیں انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں. جلدی کریں. تیسرے نمبر پہ کوئی ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ جو اپنے والدین کی اصال و ثواب کی نیت سے مسجد بنا دو، اور انشاءاللہ اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. زیادہ مہنگا نہیں بھائی. ادھر آ جائیے، ادھر یہاں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نوجوان. انیس امیر صاحب نڑوا 1 کنٹل. 1 کنٹل. انیس امیر صاحب نڑوا ٹاپو 1 کنٹل رڈ. انیس امیر صاحب نڑوا ٹاپو 1 کنٹل رڈ. ماشاءاللہ. یہ انیس صاحب جی ماشاءاللہ انہوں نے اپنے والدین کی اصال و ثواب کے لیے 1 کنٹل رڈ. اللہ اس نوجوان کے دینے کو قبول فرما لے. یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان و عمل میں، کھیت و کھلیان میں اللہ برکت عطا فرما دے. اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلا مقام عطا فرما دے. آمین بولے تو. سلیقے سلیقے سے جینا، سلیقے سے جینا، طریقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے. سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے. سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے. میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے.
मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, इस सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। तीन जन হলো, কত জন হলো? 4 जन হলো माशाल्लाह। माशाल्लाह 4 आदमी हो गए। 5वां कोई अल्लाह का शेर जल्दी करो माशाल्लाह, 5 मिनट के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। है कोई ना? 5वें भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। 3 कुंटल। आहा हाजी अबुल कलाम साहब। आहा बाबू, आफ्ताब बाबू का साथी बन जाइए। एक शेर आपके लिए मैं सुना दूं। 5 वो किए, 5 आप भी कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। है कर दिया माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर माशाल्लाह। 5 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह। जियाउर रहमान साहब 2 कुंटल अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6 आदमी हो गए। कत जन হলো? 6 जन হলো। ये देखिए 7वां भी आ गया। ये लीजिए माशाल्लाह, 7 भी आ गए। बस जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वां कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आज ये देखिए हे 5 कुंटल। ये देखिए अल्लाह इंतकाल कर गए हैं इनके वालिद साहब इंतकाल हो गए। अल्लाह 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 के नाम से 5 है जहांगीर आदिल साहब 1 कुंटल। ए हजरत इनका लिखिए 5 कुंटल। एहसान साहब 5 कुंटल। अल्लाह नहीं आपका नहीं लिखा, वाली साहब चले गए। साहब के सामने जाके बोल दिया। हाँ इधर मुराद भाई साहब, खाली मुराद भाई मुसाफा कर लीजिए बस। यही जिम्मेदार है जलसा के, आहा जलसा के जिम्मेदार है ये लोग। आहा जहांगीर आदिल साहब 1 कुंटल। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। नाम मुराद बाबू है। सबके लिए 10 दुआ, आपके लिए 11 दुआ। बस आप 10 कुंटल रद्द कर दिए बस हो गया। नहीं 10 कुंटल अल्लाह दे कर दिया। नारा लगाओ दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह मुराद साहब ने 10 कुंटल रख अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इधर आइए इधर। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मुराद साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा। अहबाब साहब भागे जा रहे हैं। अहबाब साहब इधर आ जाइए। वो मुसाफा से डर रहे हैं कि बड़ा खतरनाक मुसाफा है। ये सोच रहे 5 कुंटल क्या देंगे हम, कम से कम आगे दें। 1 कुंटल। यहाँ देखिए, मेरा अल्लाह एक है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हैं। कम से कम 2 कर माशाअल्लाह। है एक बात याद रखो, हम उस रसूल की उम्मत हैं, उस रसूल के मानने वाले हैं। कुर्बान जाओ जिनको दुनिया देखने के लिए परेशान रहती थी, और जो देखता था देखता रह जाता था, जो देखता था देखता रह जाता था। कुर्बान जाओ इतने हसीन, इतने खूबसूरत मेरा अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया। और कुर्बान जाओ इतना हसीन, ओ हो। और कुर्बान जाओ वो पीछे जो है हाँ इरशाद बाबू हाँ और सद्दाम बाबू दोनों आदमी से जो रड चाहिए हमको। कितना रड चाहिए बोलिए? उन्हीं लोगों से बुलवा लेंगे। इधर लेके चलिए, आइए आगे भेज दिया। 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आ जाए इरशाद बाबू, आ जाए। ये आपके बहुत बड़े फैन हैं जी, मोहम्मद इरशाद साहब बहुत बड़े फैन हैं। अल्लाह आप कितना मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है।
عرش اعظم کا وہ دولہا لاجواب ہے، جن کی باتیں لاجواب، جن کا لہجہ لاجواب، میرے آقا تو سراپا لاجواب ہے، میرے آقا تو سراپا لاجواب ہے۔